بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبذين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على من لا نبي عليه الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين، خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قد جاءكم من الله نور. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے سارے اسلامی درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سارے پنڈال کی آواز آنی چاہیے، شوق سے محبت سے. مولود والی رات ہے، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. اللہ جل و اولا و آدم و اکبر کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات شہنشاہ آدم و بنی آدم دانہ سبل ختم الرسول مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی محترم مکرم قابل احترام ذی احتشام پیارے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات کا یہ طرح امتیاز ہے کہ بیان شروع کرنے سے قبل حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام یہ اس کی فضیلت ضرور بیان کی جاتی ہے تاکہ آنے والوں کے دل میں حضور کی ذات پر درود پڑھنے کا مزید شوق پیدا ہو جائے. تو خصوصی طور پر یہ مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کا بھی مہینہ ہے. اس میں درود پڑھ پڑھ کے حضور کی ذات گرامی پر حضور کی بارگاہ میں اپنی پہچان بنانی چاہیے. حضور ہمیں تو جانتے ہیں، لیکن حضور سے پہچان بنانے کے لیے ہمیں حضور کی ذات پر جتنا زیادہ درود پڑھنا ہے ہم پڑھ کر اتنی زیادہ پہچان بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ذات پر درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ایک پائے کے بزرگ گزرے ہیں اور بڑے اچھے وائز بھی تھے. بہترین وائز بیان کرنے والے، بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے تھے. آپ اس دنیا سے جب تشریف لے گئے نا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے کہ جب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوا نا تو رب تعالیٰ نے مجھے یوں جلال میں مخاطب کر کے فرمایا: او بڈھے، کیا تو ہی منصور بن عمار ہے؟ میں نے عرض کی مولا تو علیم بذات الصدور ہے، تو سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے. میں ہی منصور بن عمار ہوں. اللہ نے فرمایا کہ کیا تو وہی ہے کہ خود دنیا کی طرف مائل تھا اور دوسروں کو دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم دیتا تھا؟ عرض کی مالک، اگرچہ میرے اندر یہ ایک عیب پایا جاتا تھا لیکن میرے مولا میرے اندر ایک خوبی بھی پائی جاتی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا خوبی تھی؟ جاننے کے باوجود رب تعالیٰ حضرت منصور بن عمار سے پوچھتا ہے کہ تیرے اندر خوبی کون سی ہے کہ تو کہتا ہے کہ تیرے اندر خوبی ایک پائی جاتی ہے، وہ ہے کون سی؟
تو حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں میرے مولا میں جس محفل میں جس اجتماع میں بھی گیا میں نے بیان بعد میں شروع کیا ہے، پہلے تیری حمد و ثنا بیان کی ہے، پھر تیرے نبی کی ذات پر درود و سلام ضرور پڑھا ہے۔ یہ میرے اندر ایک خوبی ہے کہ بیان شروع کرنے سے قبل تیری حمد و ثنا کر کے حضور کی ذات پر درود ضرور پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت منصور بن عمار میں نے جب اتنا بیان کیا نا، رب کا جلال اچانک جمال میں بدل جاتا ہے، رب ذوالجلال کی رحمت وہ ٹھاٹھے مارنے لگ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا اے منصور بن عمار، جیسے تو دنیا کے اندر میری حمد و ثنا بیان کرتا تھا، میرے نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتا تھا، ذرا مجھے ایسے کر کے تو بتا۔ آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان پر کرسی بچھائی جاتی ہے، جب کرسی بچھی میرے رب نے فرمایا یہ فرشتوں کا مجمع ہے، فرمایا اس میں آ ذرا کرسی پر بیٹھ کر اب ویسے ہی بیان کر جیسے تو دنیا میں بیان کرتا تھا۔ حضرت منصور بن عمار فرماتے ہیں اس آسمانی کرسی پر میں بیٹھا، میں نے بیان شروع کرنے سے قبل سب سے پہلے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد میں نے اپنے آخری نبی رسول ہاشمی کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھا، درود پڑھتا گیا، رب کی طرف سے یہ آواز آتی ہے اے منصور بن عمار، میری حمد و ثنا کا صدقہ میرے آخری نبی محمد عربی کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کا صدقہ جنتوں کے دروازے کھلیے، جا درود کی برکت سے ہم نے تجھے جنتی بنا دیا ہے، جا جنت کے اندر داخل ہو جا، جس دروازے سے چاہتا ہے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ درود کا صدقہ آپ فرماتے ہیں رب نے مجھے جنت کا پروانہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ اس واسطے حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آج ہر بندہ یہی رونا روتا ہے، اور ہے بھی بات کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور بالکل بندے سفید پوش بھی بیچارے بڑے عجیب طریقے سے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہر جمعرات کو میری ذات پر 100 دفعہ درود پڑھنے کا عادی بن جائے، رب اس سے فقر و فاقہ دور فرما دے گا، غنا عطا کر دے گا۔ اس واسطے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، یہ ہر دکھ کا درما اور ہر درد کی دوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ذات گرامی پر ہدیہ درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ محترم پیارے اسلام بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کی زیر اہتمام آج یہ اجتماع میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھالیے کے اندر روشن میرج ہال میں انعقاد پذیر ہے۔ اس پرفتن دور میں اس قدر اسلامی بھائیوں کو اکٹھا کرنا یہ دعوت اسلامی کی ایک بڑی عظیم پہچان ہے۔ الحمدللہ یہ فیضان حضور علیہ السلام کا اس تحریک پر اور یہ نگاہ ہے مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ حضرت اس وقت علیل بھی ہیں، آپ سب کی دعائیں اگر ان کے شامل حال ہوں اللہ تعالیٰ ان کو مزید سے عطا فرمائے، اور ہمارے اپنے بھی بھاگ کھل جائیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے ضرور دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرد قلندر کو جس کی ایک نگاہ ناز سے پوری دنیا میں دعوت اسلامی کا کام، دین مدین کا کام، رضویت کا کام الحمدللہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی، تندرستی اور لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ بڑے آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تفسیر جلالین پڑھیں، تفسیر خازن پڑھیں، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں، تفسیر بغوی پڑھیں، تفسیر جلالین دیکھیں، تفسیر روح البیان دیکھیں، جو بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، سب علماء نے یہاں پر نور سے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس نور سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کا نور یہاں سے مراد ہے کہ اللہ نے حضور کا نور ہمارے اندر بھیج دیا، یعنی حضور ہمیں عطا فرما دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا یہ گویا کہ میلاد ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنا، ہمارے درمیان عطا فرمانا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی ہے۔ اور ایک یہ کہ ہمیں اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور نور بھی ہیں، اللہ نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا بھی مجسمہ بھی نہ بنایا تھا، حضرت مولا علی کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کنت نورا بین یدی ربی قبل خلق آدم ب14,000 عام، فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے بھی آپ فرماتے ہیں میں نبی تھا، میرا نور موجود تھا۔ بخاری اور مسلم کے استاد مصنف عبد الرزاق آپ نے بھی ایک حدیث مبارکہ لمبی چوڑی ذکر کی ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث مذکور ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرانی یا رسول اللہ حبیب اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، فرمایا کہ جابر سب چیزوں سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور نور سے پیدا فرمانے کا نعوذ باللہ کوئی یہ معنی نہیں ہے کہ کاٹ کر اتار دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سادہ سی مثال سے علماء نے ہمیں سمجھایا ہے، جیسے ایک چراغ جلا ہو نا، اس چراغ سے آپ ہزاروں چراغ جلا لیں، اس پہلے چراغ سے نہ تو روشنی کم ہوتی ہے نہ اس سے کوئی گھٹتا ہے۔ فرمایا یہی مثال ہے، رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے، رب کے نور کے اندر کوئی کمی آئی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جو چیز بھی پیدا فرمانا چاہتا ہے وہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے لمبی چوڑی یہاں پر سوچنے کی بجائے بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے میرے پیچھے کھڑے ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکات پر درود و سلام پڑھتے تھے، صفے باندھ کر فرشتے میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، حضرت آدم کہتے ہیں علیہ السلام۔ اب حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میرے مولا یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا تیری صلب میں آخری نبی کا نور ہے، اس کا دیدار بھی کرتے ہیں، اس پر درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کہا یا اللہ یہ نور میرے کہیں جسم کے اگلے حصے میں رکھ تاکہ فرشتے آگے کھڑے ہوں، پیچھے کھڑے ہونا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اب حضرت آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے جب نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تو وہ نور جب تسبیح اللہ کی پڑھتا، حضرت آدم فرماتے ہیں مجھے چڑیوں کے چہچہانے جیسی آواز اس نور کی آیا کرتی تھی، فرشتے اس کا دیدار بھی کرتے تھے، اس پر درود و سلام بھی پڑھتے تھے، لیکن میں اس نور کو دیکھنے سے قاصر تھا، مجھے وہ نور نظر نہ آتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ یہ نور میرے جسم کے کسی ایسے حصے میں رکھ جہاں پر مجھے بھی نظر آتا رہے، میں بھی دیکھوں، اس کو میں دیکھوں بھی، زیارت بھی کروں، اس کو چوموں بھی، اور پھر میں اس کی ذات پر درود و سلام بھی پڑھوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس درخواست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب نور محمدی کو آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے اندر رکھا۔ جب نور مصطفیٰ آپ کے انگوٹھے کے ناخنوں کے اندر آتا ہے، آج ہم حضور کا نام آتا ہے، نام پاک چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، تو یہ آج کی پیداوار نہیں، یہ حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ نے جب آپ کے انگوٹھے کے ناخنوں میں نور مصطفیٰ رکھا گیا، آپ نے چوم کر آنکھوں پر لگایا۔ آج مصطفیٰ کا نام پاک چوم کر آنکھوں سے لگا کر ہم مصطفیٰ کے نام کی تعظیم بھی کرتے ہیں، اپنے باپ حضرت آدم کی سنت پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ اب نور مصطفیٰ
حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کی پشت کے اندر آتا ہے. حضرت شیس کو بھی اس نور نے چمکایا. حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور چل کر آپ کے بیٹے حضرت انوش کی پشت میں آتا ہے. حضرت انوش سے حضرت کنان کی پشت میں آتا ہے. پھر یہ نور مصطفیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت کے اندر آتا ہے. اور یاد رکھے جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہرتی ہے لیکن اس سے قبل 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی, ڈوبی نہیں, نقصان نہ ہوا. ہر چیز کو پانی نے اپنے اندر ڈبو لیا تھا لیکن کشتی 6 مہینے تک پانی پر تیرتی رہی, ڈوبی نہ. وجہ یہ تھی کہ حضرت نوح کی پشت کے اندر آمنہ کے لال کا نور موجود ہے. آمنہ کے لال کا نور موجود ہے. اس نور کا صدقہ یہ کشتی ڈوبی نہیں بلکہ تیرتی رہی. یہاں سے چلتے چلتے یہ نور پاک جہاں سے گزرتا اس کو چمکاتا چلا جاتا, اپنے آبا کو چمکاتا ہوا. یہ نور مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آتا ہے. حضرت ابراہیم کی پشت میں یہ نور مصطفیٰ تھا. نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو پیغام خدا دیا, اس کو توحید کی دعوت دی, اپنی رسالت کا اس کو بتایا, لیکن وہ اکڑ کھڑا ہوا. اس نے آگ جلانے کا حکم دیا. اتنی لمبی چوڑی آگ لگائی گئی کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے. اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا جل پھول کر نیچے آ جاتا تھا. کسی کافر کے سر میں درد ہوتا وہ منت مانتا, اگر میری ٹھیک ہو گئی میں لکڑیاں اس آگ کے اندر ڈالوں گا. لکڑیاں ڈالتے جاتے, کفر اپنا اس آگ کو مزید بھڑکاتے جاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیک میں رکھ کر اس آگ کے اندر ڈالا گیا. ایک قول کے مطابق آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک اس آگ کے اندر رہے. ایک کے مطابق 40 دن تک آگ میں رہے. تیسرے قول کے مطابق 60 دن تک آگ میں رہے. جب آگ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا نار کونی بردا و سلامن علی امام مجاہد فرماتے ہیں جب رب نے آگ کو حکم دیا ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا, کائنات پر ہر جگہ جہاں بھی آگ جلی تھی اس کے اندر سے جلانے والا عمل ختم کر دیا گیا. حضرت ابراہیم آگ میں ہونے کے باوجود بھی جلے نہ تھے. وجہ پھر وہی, آپ کی پشت میں بھی آمنہ کے لال کا نور موجود ہے. پھر یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ چلتا ہوا آپ کے بیٹے کی پشت میں آتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اسماعیل کو میری راہ میں قربان نہیں کر دیتا. یہ ایک امتحان تھا, یہ ایک آزمائش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب آپ نے سوچا تک نہیں اپنے بیٹے کو لے گئے ذبح کرنے کے لیے. آپ جب ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں مینا کے میدان میں لٹایا, آپ نے چھری کو تیز کیا, گلے پر چلائی, نرم و نازک حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا ہے لیکن چھری نے کاٹا نہیں. غصے کے اندر آ کر چھری کو جب پھینکتے ہیں نا پتھر پر گری, پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے لیکن حضرت اسماعیل کا نرم و نازک گلا نہ کٹا. وجہ پھر وہی ہے کہ آپ کی پشت میں بھی حضور علیہ السلام کا نور پاک ہے. اس واسطے چھری نے آپ کے گلے کو کاٹا نہیں ہے. پھر مصطفیٰ کا یہ نور پاک جہاں سے آگے چلتا ہے اپنے آبا کو چمکاتا جاتا ہے, اپنے والدین کو چمکاتا جاتا ہے. یہ چلتے چلتے اپنے شجر نسب میں حضرت عدنان کی پشت کے اندر آتا ہے. حضرت عدنان سے ماد, ماد سے نزار, نزار سے مدر, مدر سے الیاس, الیاس سے مدرکہ, مدرکہ سے خزیمہ, خزامہ سے نظر, نظر سے مالک, مالک سے فہر, فہر سے غالب, غالب سے لوی, لوی سے کعب, کعب سے مرہ, مرہ سے قصی, قصی سے عبد مناف, عبد مناف سے حضرت ہاشم کی پشت میں, حضرت ہاشم سے حضرت عبداللہ کی پشت میں آتا ہے. حضور علیہ السلام کے جب والد محترم کی پشت میں نور مصطفیٰ آیا, حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں جس درخت کے پاس سے گزرتا وہ مجھے سلامی پیش کرتا تھا, میں جس درخت کے پاس سے گزرتا وہ سلام پیش کرتا, جس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ بھی سلام پیش کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں یہی نور مصطفیٰ جب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ آپ کے بطن میں آتا ہے, حضرت آمنہ کہتی ہے میرے اوپر ان حمل کے ایام میں سارے کام بالکل موم کی طرح نرم ہو گئے. نبی آ کے بشارتیں دیتے اے آمنہ
تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے, تو محمد عربی کی ماں بننے والی ہے. کبھی حضرت آدم علیہ السلام آ کر بشارت دیتے ہیں, کبھی حضرت لوط آتے ہیں, کبھی حضرت موسیٰ آتے ہیں, کبھی حضرت عیسیٰ آتے ہیں, کبھی حضرت ہود آتے ہیں, کبھی حضرت نوح آتے ہیں, کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ آتے ہیں. نبی آ کے بشارتیں دیتے رہے, اور حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آپ فرمایا کرتی تھی, اے لوگوں میرا نام قیامت تک باقی رہے گا. پوچھا گیا کس وجہ سے؟ آپ فرماتی ہیں وہ اس وجہ سے میں نے بیٹے ہی ایسے کو جنم دیا جس کے صدقے میں اس کا نام تو باقی ہے, اس کا صدقہ اس کی ماں آمنہ کا قیامت تک نام باقی رہے گا. قیامت تک کا فرماتی ہے میرا نام بھی باقی رہے گا. حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جس رات حضور علیہ السلام آپ کی پیدائش کا وقت آیا نا, وقت قریب تھا, آپ فرماتی ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے اب مجھے جب پیاس محسوس ہوتی ہے, ایک پیالہ دودھ کا نمودار ہوا. آپ فرماتی ہیں فشربتها فتناولتها, میں نے اس پیالے کو پیا. آپ فرماتی ہیں فکشف اللہ عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها, میرے اس پیالہ پینے کی برکت سے ہوا یہ یوں یوں حضور کا ظہور قریب ہوتا جا رہا تھا. آپ فرماتی ہے میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے, میں بیٹھی اپنے گھر میں تھی, میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا, میں نے زمین کے مغرب کو بھی دیکھا. ارے جب آمنہ کا یہ حال ہے کہ بیٹھی اپنے گھر میں ہوں, زمین کے مشرق کو بھی دیکھے, زمین کے مغرب کو بھی دیکھے, جب حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی نظر کا یہ حال ہے, خود محمد عربی کی نظر کا کیا حال ہوگا؟ خود حضور کی نظر کہاں تک جاتی ہوگی؟ جب حضور علیہ السلام مادر گیتی پر چمکے, اس کے بعد آقا کی نظر کا حال کیا ہوگا؟ بہرحال حضرت آمنہ کہتی ہیں میرے رب نے میری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے, مجھے تو آسمان کے دروازے بھی کھلے ہوئے نظر آنے لگ گئے. آپ فرماتی ہیں اس کے اندر سے فرشتے گروہ در گروہ زمین پر اتر رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت بالکل قریب تھا, فَأَخَذَنِ الْمَخَاضُ فَوَلَدتُّ مُحَمَّدًا فَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ آلَامٍ مضروبات على من في المشرق وعلى من في المغرب وعلى من على ظهر الكعبة. آج کچھ وسوسے ڈالتے ہیں, اور جھنڈے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اور جھنڈے لہرانا کس کا طریقہ ہے, کس کی سنت ہے؟ حضور کی آمد پر سب سے پہلے جھنڈا کس نے لگایا؟ آپ فرماتی ہیں حضرت آمنہ میں نے دیکھا حضرت جبریل آئے 3 جھنڈے لے کر, ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں لگایا, ایک کعبہ کی چھت پر. فَأَخَذَنِ الْمَخَاضُ فَوَلَدتُّ مُحَمَّدًا, جب جھنڈے لگ گئے کائنات سج گئی. محمد عربی تشریف لے آتے ہیں. بلند آواز سے پیچھے تک ذرا آواز آنی چاہیے, سبحان اللہ. حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام مادر گیتی پر چمکے. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبہ کا طواف کرنے جا رہا تھا. اس رات جب حضور کی ولادت ہوئی نا, میں کعبہ کا طواف کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں پہلے بھی میں نے بڑی دفعہ طواف کعبہ کیا, لیکن آج دیکھنے کو کچھ عجیب مل رہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے کعبے کے طواف کے دوران یہ دیکھا, فلما مضى نصف الليلة فرأيت الكعبة سجدت. آپ فرماتے ہیں جب آدھی رات سے وقت گزرتا ہے نا, کراس کرتا ہے, آپ فرماتے ہیں میں نے کعبے کو دیکھا, کبھی حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھکتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی جھکتا ہے, کبھی اٹھتا ہے. کعبے کے اندر جو بت رکھے ہوئے تھے منہ کے اوندے گرتے ہیں. کعبے کے پردوں سے یہ آواز آتی ہے, ولد النبی المنتظر یخاطبہ الحجر والشجر ویشق لہ القمر. ارے جس نبی کا صدیوں سے انتظار تھا وہ نبی آ چکا, جس سے درخت اور پتھر کلام کریں گے, جس کا ایک اشارہ پا کر چاند کا ٹکڑے ہو جائے گا. وہ نبی آ چکا. اگر اس حدیث کا ترجمہ کیا جائے تو اس شعر سے کرو کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. لجپال کی آمد, آقا کی آمد, جانا کی آمد, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ,
پھر حضور کی ولادت ہوئی، جنت کے دروازے کھولے گئے، جنتوں کو سجایا گیا، سورج کو نیا نور پہنایا گیا، چاند ستاروں کو نئی روشنی عطا کی گئی، جنتوں کو سجایا گیا، کائنات میں نور ہی نور ہو گیا۔ جب حضور، مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حضور حسن کا مرکز ہیں جہاں سے حسن آگے تقسیم ہوتا ہے۔ جب حضور آئے تھے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ اب ہم 12ویں پر اپنا اپنا گھر روشن نہیں کر سکتے، گلیاں اور محلے روشن نہیں کر سکتے، رب نے تو ہر چیز کو نیا نور دیا تھا۔ پھر بڑے بڑے وسوسے، ایسے فتنوں کا دور ہے، عام لوگوں کو ورگلایا جاتا ہے، لو جی میلاد کہاں منانا لکھا ہوا ہے، کیا سرکار نے میلاد منایا، کیا صحابہ نے میلاد منایا تھا؟ تو یاد رکھیں سرکار کے صحابہ نے میلاد منایا ہے، سرکار کے صحابہ نے میلاد منایا ہے، بالکل منایا ہے، پکی اور کھری بات۔ پہلے نمبر پر یہ کہ میلاد کو سمجھنا چاہیے، میلاد کہتے کس کو ہے، میلاد کیا ہے؟ میلاد کا لغوی معنی ڈکشنری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا، پیدائش کا دن، پیدا ہونا۔ رب وہ ہے جو پیدا ہوتا نہیں، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اور نبی وہ ہے جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے، جس کو رب نے پیدا کیا۔ رب تعالی جسم و جسمانیت سے پاک، مکان سے پاک، اعضائے انسانی سے پاک ہے۔ اب رب ہمارے سامنے آ کر ہمیں کوئی اپنی قدرت کے دلائل تو نہیں دکھا سکتا، کوئی معجزے تو نہیں دکھا سکتا۔ رب ذوالجلال نے نبی بھیجے، اور میلاد منانا یہ سمجھیں شرک کی کاٹ ہے، میلاد منانا شرک کی کاٹ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے معجزے ان کی قوم نے دیکھے، کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میلاد کا رواج ہی نہیں تھا منانے کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے دیکھا، مردے زندہ کر رہے ہیں، مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے ہیں، اڑنے لگ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پھونکوں سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک مارتے اور مٹی کے اندر جان آ جاتی، پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا تھا۔ مادرزاد نبی نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو بینائی عطا کر دیتا، کوڑ والوں کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کا برس دور کر دیتا، کوڑ ختم ہو جاتا۔ انہوں نے معجزے دیکھے، بڑے بڑے دلائل کو دیکھا، لیکن شرک میں پڑ گئے، کہتے اللہ کا بیٹا ہے، یہ اس امت کا وطیرہ اور خاصہ ہے۔ ہم نے مصطفیٰ کو سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ دیکھا، حضور کی گفتار معجزہ، حضور کے منہ مبارک معجزہ، حضور کا سر معجزہ، حضور کے ابرو معجزہ، حضور کی زبان معجزہ، حضور کے بال معجزہ، حضور کا کلام معجزہ، حضور کی انگلیاں معجزہ، حضور کے ہاتھ معجزہ، حضور کی ناک معجزہ، حضور کا جسم پورا معجزہ، حضور کے بال مبارک معجزہ، حضور کے قدم معجزہ۔ آقا اشارہ کرتے ہیں، گونگے بولنے لگ جاتے ہیں، آقا اشارہ کرتے ہیں، پتھر پانی پر تیرتا ہے، آقا اشارہ کرتے ہیں، چاند انگلی پر رقص کرتا ہے، آقا اشارہ کرتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، آقا اشارہ کرتے ہیں، گونگے بولنے لگ جاتے ہیں۔ آقا اشارہ کرے، چاند 2 ٹکڑے، اور ہماری توحید کتنی مضبوط ہے میلاد مصطفیٰ کا صدقہ۔ سارے دلائل کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، ہم پھر بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا رب کتنا عظیم ہے جس نے احمدو والا نبی عطا فرمایا ہے۔ سرکار کی آمد، لجپال کی آمد، آقا کی آمد، جانا کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ اور حضور علیہ السلام کے نور کے صرف چرچے یہاں ہی نہیں، یہ سابقہ لوگوں میں بھی تھے۔ 2 شخصوں نے، راوی کہتے ہیں کہ خواب دیکھا، 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، ایک نے خواب دیکھا، دوسرے کو سنا رہا تھا، دوسرے کو خواب سنا رہا ہے، کہنے لگا یار میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب و غریب سا خواب ہے، بڑا عجیب و غریب سا خواب، تریت کی بات آپ کو سناتا ہوں، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کہا جی، پہلا کہنے لگا کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے آج رات سارے نبیوں کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ بول کے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ پیچھے تک جناب ایک دفعہ آواز ہے حضرت سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جاگی بیٹھے ہوتے ایک بار ہاتھ چوک کے ذرا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ،
پہلا کہتا ہے میں نے آج رات نا خواب دیکھا. دوسرے نے پوچھا کون سا؟ کہنے لگا جی میں نے آج رات سارے نبیوں کی خواب میں زیارت کی ہے, دیدار کیا ہے. کہتے ہیں جو بھی نبی کھڑا ہوتا اس کے ساتھ 4 نور کے چراغ ہوتے تھے, 4 ہر نبی کے ساتھ, ایک آگے ہوتا, ایک پیچھے ہوتا, ایک دائیں ہوتا, ایک بائیں ہوتا, یوں 4 چراغ ہوتے. اور اس نبی کے جو صحابہ ہوتے ان کے ساتھ ایک چراغ ہوتا, ایک چراغ ہوتا. نبی کے ساتھ 4 اور ان کے ہر صحابی کے ساتھ ایک چراغ. اب وہ شخص کہتا ہے پھر میں نے ایک ایسے بلند رتبہ عظیم شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا. جب وہ کھڑا ہوا نا اس کے نور سے ساری کائنات روشن ہوتی ہے, اس کے نور سے ساری کائنات جب چمک اٹھتی ہے. ان کے ہر سر کے بال پر ایک نور کا چراغ تھا, ہر اعضاء پر چراغ چمک رہے ہیں, ہر سر کے بال کے اوپر نور کے چراغ ہی چراغ. میں نے پوچھا من ھذا, اور پھر جو ان کے صحابہ تھے ہر صحابی کے ساتھ 4 چراغ ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ذی مرتبہ ہے, یہ کون ہے؟ من ھذا, یہ کون بلند رتبہ نبی ہے؟ آواز آتی ہے ھذا محمد ابن عبداللہ, یہ عبداللہ کے بیٹے محمد عربی کی ذات ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب گرانا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. وہ کہتا ہے میں نے نور دیکھے ہر نبی کے ساتھ 4 ان کے صحابہ کے ساتھ 1. پھر ایسی ہستی کھڑی ہوتی ہے جس کے کھڑے ہوتے ہی ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے. میں نے کہا یہ کس کا نور ہے, یہ کون ہے؟ آواز آتی ہے یہ محمد بن عبداللہ کی ذات پاک ہے, یہ سارے نبیوں کا امام ہے. ان کے ہر سر کے بال پر ایک چراغ ہے, ان کے صحابہ کے ساتھ 4 چراغ. جب یہ آپس میں گفتگو دونوں احباب کر رہے تھے, پاس سے کتاب توریت کے ماہر عالم دین حضرت کعب الاحبار گزرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کہاں سے پڑھی بات ہے؟ وہ گزر رہے تھے, گزرتے ان کے کانوں میں ان کی خواب کی آواز آتی ہے. انہوں نے کہا یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے اور تم نے کہاں سے سنا ہے؟ کہنے لگا پڑھا سنا نہیں, آج رات خواب میں دیکھا. آپ فرماتے ہیں والذی بعث محمدًا بالحق لفی کتاب اللہ, اس رب کی قسم ہے جس نے محمد عربی کو نبی بنا کر بھیجا. آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم, یہی مینو آن جو تو نے خواب دیکھا یہ توریت کے اندر موجود ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سرکار کی آمد, لجپال کی آمد, سونے کی آمد, پیارے کی آمد, میٹھے کی آمد, مرحبا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, بول نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. اور دنیا کا یہ اصول ہے, جو بھی چیز دنیا میں آتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, گھٹتی جاتی ہے, مٹتی جاتی ہے, لیکن واحد ذکر مصطفیٰ ہے جو آج تک گھٹا نہیں بلکہ بڑھتی چلا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے.
आला हजरत फादिल बरेलवी फरमाते हैं वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। ये जिक्र बढ़ते ही चला जाएगा। बनी इस्राइल के एक शख्स ने एक दफा तुरैत पढ़ते पढ़ते ना, जब उसने तुरैत को खोला, उसके एक सफे पर 4 दफा 4 जगह पर नामे मोहम्मद को लिखा हुआ देखा। जब नामे मोहम्मद को देखा, जल भुन गया, उसने नाखून उसको मिटा दिया और फिर ऊंची जगह पर तुरैत रख दी। जब अगले दिन तुरैत को खोलता है, कहता है कि मैं देखता है, कहता है कि मैं देखा, जब 4 जगह से मिटाया था, अगले दिन 8 जगह पर लिखा हुआ है, 8 जगह पर लिखा हुआ है। अपने बीवी बच्चों को बुलाया, कहा क्या तुमने लिखा? वो कहने लगे हमने कोई नहीं लिखा, हमने तो तुरैत को खोला भी नहीं, ये तो हमने नहीं लिखा है, खुद से लिखा गया। उसने फिर मिटाया, 8 जगह से मिटाया और फिर बुलंद जगह पर रखा। जब तीसरे दिन तुरैत खोलता है, अब 12 जगह पर लिखा हुआ, 12 जगह पर। अब दिल के अंदर ख्याल आता है, तू मिटाता जाता है, ये तो बढ़ते ही चला जाता है, तू मिटाता है, ये लिखे चल। जब उसका दिल बदला, उसके वक्त दिल में उसी वक्त नूरे ईमान दाखिल हुआ, कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का गुलाम बन जाता है। आका की आमद, जाना की आमद, नूर वाले आका का जिक्र हो रहा है, नूर वाले आका का जिक्र करना है। हाथों को उठाइए जरा, हाथों को उठाइए सारे, लहराइए सारे। आका की आमद, जाना की आमद, शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो, हाथ को उठाकर बोलो, हाथ को उठाकर बोलो, कहाँ लहरा कर बोलो, कहाँ लहरा कर बोलो। नबी की आमद, बदरी की आमद, प्यारे की आमद, सोने की आमद, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। और मैं अर्ज कर रहा था, मिलाद का माना होता है पैदा होना। रब पैदा होने से पाक, और नबी को पैदा रब फरमाता है, उसको तखलीक फरमाता है। तो मिलाद ये तौहीद की असल है और ये शिर्क की काट है। जिनके अंदर रिवाज नहीं था अपने नबी के मिलाद मनाने का, तकरीबन शिर्क के अंदर पड़ गए, तकरीबन शिर्क के अंदर पड़े। लेकिन ये उम्मत हुजूर का मिलाद मनाती है, सरकार को पता था मनाएगी, और हुजूर ने बुखारी में फरमाया मुझे तुम्हारे ऊपर शिर्क का खौफ है ही नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर शिर्क का खौफ नहीं। एक खतरा है, फरमाया दुनिया तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तुम दुनियादार हो जाओगे। फरमाया शिर्क का खौफ है ही नहीं। आज जनाब गाल गाल के फाड़ फाड़ के शिरक से कौन धक्के मार रहा, शिरक हो गया, शिरक हो गया। शिरक एडी से सस्ता है जनाब, सौखा है, बंदा शिरक कैम ही कर दे। शिरक कहते किसको है? शिरक होता है रब की तरह का किसी को और रब मान लेना। नौज़-बिल्लाह कोई मुसलमान ऐसा गुमान कर सकता है? सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। हम सीधे और वाज़ेह लफ्जों में कहते हैं हमारे हुजूर को रब ने पैदा फरमाया है, और हुजूर जैसा रब ने किसी को पैदा नहीं फरमाया। तो पैदा होने ही इस बात की दलील है ये नबी है, रब नहीं है। और फिर इस्तिलाही तौर पर मिलाद किसे कहा जाता है जी? इस्तिलाही तौर पर मिलाद कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात की बात करना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त के वाक़यात को बयान करना, हुजूर के औसाफ को बयान करना, किसी तरीके से भी हुजूर की बात करना, यह मिलाद है। अब सरकार ने मिलाद मनाया ये कोई ना पढ़ा, और सहाबा ने मिलाद मनाया ये कोई ना। अगर हम बता दें सरकार ने खुद तकरीर किया, सहाबा का मजमा था, तो मानोगे या कोई ना? यहां पर तो सारे मानने वाले बैठे हैं। सुन्ने तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे आका हुजरे आयशा में है जो मस्जिद नबी के साथ बिल्कुल मुत्तसिल है, उसका दरवाजा ही मस्जिद में खुलता है, हुजरे आयशा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हुजूर हुजरे में बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाए, सहाबा मस्जिद नबी में बैठकर साबका नबियों का जिक्र खैर कर रहे थे, जिक्र खैर कर रहे हैं। सहाबा बैठकर साबका नबियों का मिलाद कर रहे हैं। एक सहाबे रसूल खड़े हो गए, कहने लगे देखो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने सफीउल्लाह बनाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने सफीउल्लाह का लक़ब दिया है।
اور حضرت آدم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ رب نے فرشتوں کے ذریعے ان کو سجدہ کروایا. اور ایک اور کھڑے ہو گئے صحابی دوسرے، وقال آخر، دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے انا اتخذ ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے، وہ خلیل اللہ ہے. آگ میں چلے گئے لیکن آگ نے جلایا تک نہیں. تیسرے صحابی کھڑے ہو گئے کہنے لگے ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے. اور ذرا دیکھو تو صحیح، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، کلیم اللہ بنائے گئے. چوتھے کھڑے ہو گئے کہنے لگے ان کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن دیکھو تو صحیح رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کلیمت اللہ کا لقب عطا کیا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، صحابہ سابقہ نبیوں کا میلاد کر رہے ہیں. میرے آقا حجرے سے باہر آئے، حضور تشریف لے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر خود اپنا میلاد بیان کیا. میرے آقا فرماتے ہیں قال سمعت کلامکم وعجبکم، صحابہ میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا ہے، تمہارے تعجب کو بھی سنا ہے. آپ فرماتے ہیں ان اتخذ ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک وموسیٰ کلیم اللہ وہو کذالک وعیسیٰ روحہ وکلمتہ وہو کذالک. فرمایا حضرت آدم صفی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، الا وانا حبیب اللہ ہے فلا فخر. لیکن دل کے کان کھول کے سنو، رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. انا اول من یشفع و تشفع، سب سے پہلے قیامت کے دن جو شفاعت کرے گا وہ بھی آمنہ کا لال، جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ بھی آمنہ کا لال. وانا اول من یحرک حلق الجنت، آپ فرماتے ہیں جو سب سے پہلے جنت پر دستک دے گا وہ بھی آمنہ کا لال. وَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، جس کے لیے دروازہ جنت کا کھلے گا وہ بھی آمنہ کا لال ہوگا. سرکار خود سرکار میلاد منا رہے ہیں. آیا نیا نائے سرکار جیا سونا، آیا نیا نائے نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے صحابہ میں کھڑے ہو کر اپنا میلاد بنایا ہے. حضور علیہ السلام کی سنت ہے مجمع صحابہ کا، اور حضور خود وہاں پر تقریر فرما رہے ہیں، خود تقریر کر رہے ہیں. اپنے فضائل حضور نے خود بیان کیے کہ میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت سب سے پہلے قبول ہوگی، رب نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اور یاد رکھیں حبیب اور کلیم کے درمیان بڑا فرق ہے، بڑا فرق. علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور عرض کر دیا مال فرق بین الحبیب والکلیم، یا اللہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ مجھے کلیم بنایا ہے، ان قریب ایک آئے گا جسے تو بڑا پیار کرتا ہے اسے حبیب بنایا ہے. یا اللہ حبیب اور کلیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے موسیٰ، کلیم وہ ہے جو اپنے گھر سے چلتا ہے، آداب کا لحاظ رکھتا ہے، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے. جب وادی طوا مقدس پر آتا ہے اللہ حکم دیتا ہے فاخلا نعلیک یا موسیٰ، اے موسیٰ نالین پیچھے ہی اتار کے آ جا. حضرت موسیٰ آتے ہیں، پھر آ کر اپنے رب سے کلام کرتے ہیں، پھر عرض گزار ہوتے ہیں ربی آرینی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے. آواز آئے لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. فرمایا یہ کلیم ہے اور حبیب وہ ہے جو مکے میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہو، رب لامکاں سے سدرۃ المنتہا سے حضرت جبریل کو بھیجے 70,000 ملائکہ کی قیادت میں، وہ آئے چھت سے سوراخ کر کے مصطفیٰ کے تلووں پر اپنے کفوری لب رکھے، ٹھنڈک حضور کے سینے تک جب جاتی ہے آقا بیدار ہوں، جبریل پیغام خدا سنے ان اللہ اشتاقا بے لقائے کا، یا رسول اللہ رب لامکاں میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. فرمایا یہ حبیب ہے. سونا
رب نے بنانا ہے، ہاں نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے۔ اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی ثابت ہے۔ اور پھر جلوس اور نعرے جھنڈے یہ کہاں سے آگے؟ وفاء الوفا میں علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں، دیگر احباب نے بھی نقل کیا، جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، میلاد ہو گیا، نعرے جلوس اور جھنڈے رہ گئے، بلکہ جھنڈا تو حضرت جبریل امین نے لہرا دیے تھے۔ پھر ثابت ہو جاتا ہے، یہ حدیث بیان کر کے اس کے بعد اجازت۔ مود غمیم پر جب میرے آقا علیہ السلام پہنچے، یہ مدینے کے قریب جگہ ہے، پیچھے سے کفار نے یہ انعام رکھ دیا نعوذ باللہ کہ جو حضور علیہ السلام کو قتل کرے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے، سرخ 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ تو حضرت برادہ اسلمی جو ابھی ایمان نہ لائے تھے وہ 70 گھوڑ سوار لے کر اپنے ساتھ حضور کو نعوذ باللہ آگے سے قتل کرنے کے لیے گئے۔ جب مود غمیم پر پہنچے نا، حضرت برادہ اسلمی آگے بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز پڑتی ہے، بریدہ کے مقدر جاگ جاتے ہیں، 70 گھوڑ سواروں سمیت حضور کے قدموں پر گرے، گر کر کلمہ پڑا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضور کے قدموں پر گرتے گئے، آمنہ کے لال نے اسی وقت بلندیاں عطا فرما دی، مقدر چمک اٹھا، گر کر اٹھتے ہیں یہاں پر لوگ۔ 1450 سال گزر جائیں لیکن وہ عقل سلیم کئیوں کو نہ آئے، حضرت برادہ اسلمی کو ایک رات کے اندر عقل سلیم اللہ نے عطا فرما دی۔ کیسے؟ پھر وہ دن ادھر ہی گزرا، اگلی صبح ہوگی جب چلنے لگے نا، حضرت برادہ اسلمی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مدینے میں ایسے چپ کر کے داخل نہیں ہوں گے، یا رسول اللہ ہم نعرے لگا کے اور جھنڈے لہرا کے یہاں سے جائیں گے، جلوس کی شکل میں۔ جلوس تو پہلے ہی بنا ہوا، ہجرت کر رہے تھے مسلمان، 70 وہ حضور خود بھی تھے، ساتھ میں صحابہ بھی۔ اب جب چلنے لگے نا، حضرت برادہ اسلم نے اپنا امامہ اتار کر نیزے پر ڈال کر اس کا جھنڈا بنا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے پیچھے تک آنی چاہیے جناب۔ جھنڈا بنایا اور پھر نکلتے ہی کیا ان کی ندا تھی، ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ۔ جلوس کی شکل میں جھنڈا آگے آگے لہرا کر نعرے لگائے جا رہے تھے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، دل بھر کی آمد، اس نور کی آمد۔ نعرے لگا کر یہ مکی جلوس مدینے میں جاتا ہے، اور پھر مدنی جلوس بھی آگے سے تھا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ بنو نجار کی بچیاں دف لے کر گلیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا نا، ایک یہودی کی نظر پڑی، روزانہ جب مکے والوں کو پتا چلا کہ حضور آ رہے ہیں، روزانہ صبح سے سورج جب تپش میز ہو جاتا نا، اس وقت تک مقام حرہ پر آ کر حضور کا سارے لوگ مدینے والے انتظار کرتے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ جب یہ انتظار کر کے واپس ہو رہے تھے، ایک یہودی کو نظر آیا کہ حضور آ گئے ہیں۔ اس نے اعلان کیا، او بنو نجار والو، تمہارا مقصد و مقصود نبی آ گیا ہے۔ اب عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں، مرد حضرات مقام حرہ پر، بچیاں دف لے کر حضور کی نعت طالع البدر علینا وجب الشکر علینا۔ جب سنیات کی گھاٹیوں سے میرے آقا نمودار ہوئے نا، اس نور والے چہرے کو دیکھ کر ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ تھا، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جاء رسول اللہ، جاء نبی اللہ۔ یہ روایت، یہ الفاظ تھے، ترجمہ کر کے دیکھو پھر یہی ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ روح الامین گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گانا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، بولو روح الامین گانا کعبے
काबे की छत पे झंडा रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा तारिश परेरा सुबह शबे विशादत मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा या नूरा आईनी मरहबा प्यारे रबीउल अव्वल तेरी चमके दमक से प्यारे रबीउल अव्वल तेरी चमके दमक से प्यारे रबीउल अव्वल तेरी चमक दमक से चमका दिया नसीबा सुबह शबे मिलादत मरहबा मरहबा सरकार की आमद दिल भर की आमद मरहबा जाना की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा दिल भर की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा मन मोड़े की आमद मरहबा 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 तलल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई तलल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वाजबा शुक्रो अलैना मादा मरहबा मरहबा जदल हुसैनी मरहबा तो ये मिलाद, झंडे, ये सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपसे साबित है। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर 12वीं को, हर पीर को रोजा रख कर अपना मिलाद मनाते थे, हर पीर को। तो मिलाद मनाना, झंडे लगाना और फिर जुलूस निकालना, यह सारा साथ है। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी बड़ी प्यारी मुझे बात याद आई। आप लिखते हैं कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े बरगुज़ीदा अल्लाह तबारक व तआला के वली थे। आप ना मिलाद के सिलसिले में मस्जिद की दीवारों पर किंदीलें रोशन कर रहे थे, छोटे छोटे दिए लगा रहे थे। तो पास से एक ऐसा गुजरा जिसको वो दिए चुभ रहे थे। कहने लगा, हजरत इन्ने दीवे, ये तो इसराफ हो गया। आपने फरमाया, अगर इसराफ है तू चढ़ के बुझा दे। उसने कहा, मैंने तो अभी इतनी कोशिश भी नहीं की हजरत, पहली गल उत्ते ही मान गया, वह बुझा दो। चढ़ा दीवार पर, पहले चिराग को फूंक मारी, बुझ गया। आगे दूसरे की तरफ अब रुख किया, फूंक मारता बुझाता जाता, फूंक मारता बुझाता जाता। जैसे वो पीछे बुझाता जाता, आगे वो बुझाता जाता, अब जाके बुझाता जाता, पीछे खुद बखुद रोशन होते चले जाते थे, खुद बखुद रोशन। जब सारे बुझाकर पीछे देखा ना, सारे जल रहे। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हो, अल्लाह के बंदे, ये नूरे मुस्तफा के चिराग हैं, ये फूंकू से नहीं बुझाए जा सकते। ये तेरी फूंकू से बुझने वाले चिराग नहीं, फनूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसे रोशन खुदा करे उसको बुझा कोई सकता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूर को रब ने जलाया है, इसको कोई भी गुल कर सकता नहीं। इस वास्ते दिल खोल कर हुजूर का मिलाद मनाए और चिरागा करें। खुसूसियत के साथ सुबह जुलूस के अंदर शिरकत करें, बड़े डिसिप्लिन के साथ। लंगर का अदब मलहूज़े खातर रख के, झंडे का अदब मलहूज़े खातर रख के, ये सारी चीजें देखकर आपने जुलूस के अंदर शिरकत करनी है। बेअदबी किसी तरह की ना हो। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अदब के लिए ये जुलूस, इसका इनेकाद करते हैं। तो जुलूस मिलाद में शरीफ लाएं, झंडे अपने अपने साथ लेकर। मोटरसाइकिल अगर लाएं तो मेहरबानी करके उनकी बांसुरियां ना निकालें। ये समझे, मिलाद में बांसुरी निकाल के आना
کہ میلاد میں جا رہا ہوں نکلوا کے آنا، اس نیت سے نکلوانا، یہ تو حضرت صاحب پھر درست بھی نہیں ہوگا، یہ تو میلاد کی بید بھی ہے، الٹا ثواب کی بنائے یہ نہ ہوگا گناہ کو مارے ہوں۔ تو اچھے اور آسان طریقے سے نئے کپڑے، نہیں نئے تو دھلے ہوئے کپڑے، خوشبو لگا کر، جھنڈا لے کر بہترین انداز میں ادب کے ساتھ تشریف لائیں، جلوس میں شرکت کریں۔ جلوس انشاءاللہ فیضان مدینہ پھالیہ یہاں سے زور کی نماز کے بعد شروع ہوگا، 1:30 بجے جماعت ہے، جماعت کے فوراً بعد یہ جلوس نکلے گا اور پورے شہر میں انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی آمد کے چرچے کرے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، قرآن کہتا ہے جب کوئی نعمت ملے تو خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اچھا چھوٹی خوشخبری ہو نا، لو 2000 3000 تنخواہ ود گئی ہے، گھر والوں کی پارٹی کی جاتی ہے، پروموشنل ہو جائے، کار والوں دی پارٹی، دوستان دی پارٹی، اور اگر اللہ تعالیٰ 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد پتر عطا فرما دے، پورے لوکے چ مٹھائیاں، پورے لوکے چ مٹھائیاں، رشتہ داروں کی دعوت، دوستوں کی دعوت، انی پہ آ جاندی ہے خوشی۔ تو پتا چلا خوشی جتنی بڑی ہو، اپنا نعمت جتنی بڑی ہوگی، جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا چرچا، اور چرچا کرنے کا قرآن نے کہا تو میرے آقا کے بارے میں رب کے قرآن نے بھی کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ رحمت بھی ہے، رب کا فضل بھی، اور میرے آقا خود فرماتے ہیں محمد نعمت اللہ، محمد رب کی سب سے بڑی نعمت، تو آمنہ کے لال جتنی نہ کوئی بڑی نعمت اور ان سے بڑا کسی اور کا چرچا نہیں، سب سے بڑھ کر جس کا چرچا ہوگا وہ آمنہ کے لال کی آمد کا چرچا ہوگا، حضور کی آمد کا چرچا ہے۔ تو بالکل پورے تیار ہو کر صبح فیضان مدینہ تشریف لائیں اور اس جلوس میں شرکت کریں ڈسپلن کے ساتھ، جیسے آپ کو آپ کے نگران کہیں اس کے تحت آپ جلوس کے اندر شرکت کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے، ہر جمعرات کو الحمدللہ یہاں پھالیے میں جو پھالیے والے حباب ہیں، پھالیے فیضان مدینہ میں ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، اس میں ضرور شرکت فرمایا کریں۔ نیک اجتماعات ہیں، نیک محافل ہیں، ان کے اندر آیا کریں۔ حضور علیہ السلام کی سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، حضور کا عشق سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ دیکھیں نا الیاس قادری کی آج ہم لوگ قدر کریں، جن کی نگاہ ناز سے اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر بھی عشق مصطفیٰ اتارا ہے، ہمارے دلوں کے اندر رضویت کو اتارا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ حضرت ہیں کون، ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امیر اللہ سنت کون ہے، لیکن جب ان کے قدموں پر آئے پتہ یہ چلا شاہ عبد العزیز الخطیب حضور غوث پاک کی لڑی سے جو بزرگ آتے ہیں ان سے پوچھو الیاس قادری کس مرد کلندر کا نام ہے۔ جب آپ فیضان مدینہ کراچی میں بغداد سے چل کر خود آل نبی اولاد علی ہو کر آپ فیضان مدینہ آئے، الیاس قادری سے ملے، مل کر کہتے ہیں جب گئے نا کہا اگر مجھ سے رب نے قیامت کے دن پوچھا کس کی بارگاہ میں وقت گزارا، فرماتے ہیں میں کہوں گا الیاس قادری کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ تو اس واسطے آج اس مرد کلندر کی قدر کریں جو اللہ نے ہم جیسوں کو عطا فرما رکھا ہے، ان کے لیے درازی عمر بالخیر کی دعا کریں۔ بڑھاپے کے باوجود ہماری تربیت کے لیے حضرت مذاکرے پر ضرور تشریف لاتے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں کتنی دفعہ امیر اہل سنت ابھی ویل چیئر پر بھی تشریف لائے، ان پھر بھی آئے، درمیان میں کئی بار چلے بھی گئے۔ جب وہ آ جاتے ہیں تو ہمیں یار بدرجہ اولا آنا چاہیے، ہم ان کے مرید نہیں ہیں، ہمیں بدرجہ اولا آنا چاہیے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ کبھی نہ چھوڑیں، اس سے اپنے مرشد کی محبت دل میں اور زیادہ گھر کرتی ہے، پختہ ہوتی ہے۔ اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں آئیں، اس سے ہمیں دین و دنیا حضور کا عشق، سنتیں حضور کی، ہر طرح کے معاملات ہفتہ وار اجتماع میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملیں گے۔ نیک محافل ہیں، اجتماعات ہیں، ان کے اندر آنے کا بڑا اجر ہے۔ فرمایا جب دین کا طالب علم کوئی بھی دین سیکھنے کے لیے اجتماع میں آتے ہیں، جب گھر سے چلتا ہے نا، فرمایا قدم رکھے یا قدم رکھ کر اٹھائے، بن اللہ لہو مدینۃ فی الجنت، اللہ ہر قدم رکھنے اور رکھ کر اٹھانے کے بدلے میں اس کے نام کا جنت میں پورے کا پورا شہر آباد فرما دیتا ہے، پورے کا پورا شہر آباد کیا جاتا ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے ہم آ رہے ہیں، قدم قدم پر نیکی، قدم قدم پر اجر ہے۔
آئیں بڑے ڈسپلن کے ساتھ اجتماع میں بھی تشریف رکھیں ضرور انشاءاللہ. میں امید کروں جناب جو بھی یہاں پھالیے کے ہیں، پھالیے میں جو اردا گرد کے ہیں اپنے اپنے فضان مدینہ میں، انشاءاللہ ہر ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت فرمائیں گے جناب. دل میں اگر نیت بنتی ہے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع سارے میں شرکت کیا کریں گے جناب. قبلہ آصف صاحب ہمارے نگران، آپ نے 12 جمعرات کا کہا، انشاءاللہ ہم 12 نہیں ساری زندگی اجتماع میں شرکت کرتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقے سے جس سے بن پڑے کوئی اثر و رسوخ والا انفرادی کوشش کر کے گاڑیاں چلائیں، رکشے چلائیں، گاڑی چلا سکتے ہیں، گاڑی، کیری ڈبہ، وین، مزدہ، جو کوئی چلا سکتا ہے ضرور چلائے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محفل پاک کی برکات سے مالا مال فرمائے. دھوم دھام کے ساتھ حضور کا میلاد، حضور کا جلوس نکالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، خاروں میں رہ کر بھی چبن میں پھول زندہ ہے. اور جشن میلاد منا کے بتلاتے ہیں زمانے بھر کو، جشن میلاد منا کے بتلاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. وآخر الدعوی ان الحمدللہ رب العالمین.